الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. وفي رواية النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کو گوشت کا ایک لوتھڑا دیا، ایک ٹکڑا دیا اور اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے. ڈاکٹری لائن کے لحاظ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دل کے جو پمپنگ ہوتا ہے اس پر انسان کا مدار ہے کہ خون صفائی کر رہا ہے دل یا نہیں کر رہا ہے. تو ظاہری زندگی ہے وہ بھی دل پہ موقوف ہے، اور روحانی زندگی اس کے لیے بھی دل بنیادی رول ادا کرتا ہے. آپ نے پوری نماز پڑھی 4 رکعت ظہر کی، لیکن نیت نہیں کی، ہو جائے گی نماز؟ بھئی سب کیا، 4 رکعتیں پوری پڑھا، رکوع بھی 4 کیے، سجدے بھی 8 کیے، قرات بھی کی، تکبیر تحریمہ بھی کی، نماز نہیں ہو، اس لیے کہ نیت کی نہیں. اور نیت ہوتی کہاں پہ؟ دل میں ہوتی، یہاں ہوتی. زبان سے غلطی ہو گئی کہ پڑھ رہے تھے ظہر کی اور بول دیا عصر کی، تو آپ کی ظہر کی ہوگی، اس لیے کہ دل میں ظہر تھی. سمجھ میں آیا؟ پوری آپ نے کاپی کی 4 رکعت جس طرح پڑھنی چاہیے، جس ظاہری اعتبار سے اس کی شکل بنا دی، لیکن نیت جو دل میں ہوتی ہے وہ نیت ہی نہیں تھی، نماز نہیں ہوگی. آپ کو پھر سے پڑھنا پڑے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر قسم کھا کے فرمایا، اور وہ بھی ایک قسم نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اتنی 60 قسمیں کھائی. اور 60 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی
جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، اور ناکام ہو گیا وہ آدمی جس نے اس کو گناہوں کے اندر ڈال دیا، اس کو چھوڑے رکھا۔ دیکھیے 7 قسمیں کھائی، اور وہ 7 قسمیں بھی ایسی، پہلے سورج اور اس کی روشنی، چاند اور اس کا چاند کی قسم کھائی جبکہ وہ سورج کے نکلنے کے ختم ہونے کے بعد نکلتا ہے۔ دن کی قسم کھائی جبکہ وہ دنیا کو روشن کرتا ہے۔ رات کی قسم کھائی جبکہ وہ چھا جاتی ہے۔ اور سورج چاند ہو گئے، اسی طرح سے دن اور رات ہو گئے۔ زمین و آسمان کی قسم کھائی، اور 7ویں نمبر پہ نفس کی قسم کھائی۔ یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد 7 کے ساتھ نفس کے بارے میں فرمایا کہ نفس کی قسم، اور اس کو جو تیار کیا ہے، درست کیا ہے، اس کی قسم۔ اور 8ویں نمبر پہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا۔ کیا سمجھے آپ اس میں کہ 7 قسمیں کھائی اور ایک بات بتلائی، ایک چیز کے لیے 7 قسمیں کھائی۔ یہاں کسان لوگ بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بھی کسان ہوگا اپنی کسانی میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے کئی قسم کے چیزوں کی، تقریباً 6 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، اور زمین و آسمان ہے۔ کسان کو ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سورج کی ضرورت A to Z۔ کسان پہلے دن سے جب بوتا ہے دانا، اس دن سے لے کر دانا جب کاٹتا ہے بلکہ گھر پہنچاتا ہے، وہاں تک ضرورت پڑتی ہے سورج کی۔ دانا ڈال دیا، ڈالنے کے بعد اس کو تو مٹی ملے گی، پانی ملے گا، لیکن ابھی ڈر ہے کہ کہیں یہ دانا سڑ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ گرمی ڈالی جاتی ہے سورج کی کہ وہ سڑ نہ جائے، وہ دانا تیار ہو۔ باہر کی گرمی اس کو ڈالتی نہیں۔ مرغی کے انڈے جو بچے نکالنے ہو تو باہر سے گرمی ڈالی جاتی ہے، ایسا کیا جاتا ہے، تو باہر کی گرمی کی ضرورت ہے۔ اور جب دانا تیار ہوگا تو اس کی بھی ضرورت پڑے گی سورج کی، پھلوں کے پکنے کے لیے، مٹھاس کے لیے چاند کی ضرورت پڑتی، اور چاند روشنی لیتا ہے سورج سے۔ اسی چاند کی چاندنی سے پھلوں کے اندر مٹھاس آتی ہے۔ اور دین اگر نہ ہو تو کسان کام کب کرے گا؟ تو دین کی بھی ضرورت ہے، اور رات کی بھی ضرورت ہے۔ کام ہی کرتا رہے گا تو آرام کب کرے گا؟ تو دن کی ضرورت محنت کے لیے، اور رات کی ضرورت اس لیے بھی کہ شبنم رات کو گرتی ہے۔ جو شبنم گرتی ہے، تھوڑی تھوڑی ہلکی سی بارش جیسا سمجھ لو، وہ درختوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے، اور وہ دن میں نہیں ہوتی بات، یہ شبنم رات کے وقت۔ وہیں پر آسمان کی ضرورت ہے تاکہ بارش برسے تو ہواؤں کو ادھر سے ادھر دوڑایا جاتا ہے۔
بارش کے لیے آسمان کا ہونا ضروری، کہ وہاں سے اوپر سے گرے گا، زمین لے گی۔ اگر زمین ہی نہیں ہوگی تو بیج ڈالو گے کہاں؟ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو ہر کسان کو کسانی کے لیے کرنا ضروری ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا کہ یہ نفس انسانی، حضرت انسان وہ ایک کسان ہے۔ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک بیج لے کے آتا ہے۔ کیا لوگ بیا کہتے ہیں؟ بیج لے کر آتا ہے، اور وہ بیج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کا تعلق لے کر آتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تعارف تو کرا دیا تھا، لست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو، چاہے ماننے والے تھے یا نہ ماننے والے، سب کو یہ سوال کیا تھا عالم ارواح کے اندر، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہیں سے تعلق تو ہو گیا، بیج تو ڈال دیا تھا وہاں۔ تو جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک کسان کی طرح ہوتا ہے، اور وہ کسان اپنے ساتھ بیا لے کر آتا ہے، بیج لے کر آتا ہے، اور وہ بیج ہے اللہ رب العزت کا تعلق، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ ارے ماں باپ سے تعلق نہیں ہوا، اس سے پہلے خدا سے تعلق ہوا۔ ماں باپ تو دنیا میں آ کے پتا چلتا ہے کہ یہ باپ ہے اور یہ ماں ہے، یہ ماں ہے یہ باپ، پہلے ماں پھر باپ۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے وہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو حضرت انسان دنیا میں آتا ہے، وہ ایک کسان کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور وہ کسان اپنے ساتھ بیا لے کر آیا۔ بلکہ اگر یوں کہوں میں کہ ظاہری دنیا میں حضرت انسان آیا، وہ بھی پہلا کسان تھا۔ آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کسانی کی ہے۔ ہاں، ارے بھائی، اگر تاجر بنتے تو کس کو بیچتے ہیں؟ کون خریدار ہوتا؟ آدم علیہ السلام نے زراعت کی ہے، کسانی کا کام کیا ہے۔ ہر نبی نے کچھ نہ کچھ کام کیا۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو کسان دنیا میں آیا تو اس کو ضرورت ہے کسانی کے لیے 6 چیزوں کی، تاکہ وہ جو بیا لے کر آیا ہے اپنے دل کے اندر، اس بیا کو اس طرح سے پانی پہنچائے اور اس کو اس طرح سے جلا اور طاقت بخشے کہ اس کا اچھا نتیجہ مرتب ہو۔ اس لیے اس کو بھی سورج کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ سورج کی ضرورت، اور وہ سورج نور نبوت ہے، آفتاب نبوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ آفتاب نبوت جن کا نور لوگوں کو ملتا ہے۔ جیسے سورج سے لیتا ہے نور چاند، اور پھر چاند لوگوں کے اوپر ڈالتا ہے اپنی چاندنی، اس کے پھلوں میں مٹھاس اور دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں، سمندر کے اندر مد و جزر جو ہوتا ہے، پانی کا زیادہ آنا کم ہونا، بھرتی جس کو کہتے ہیں، وہ چاند کی روشنی سے اس کا تعلق، سب کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ آفتاب نبوت ہے، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، اور اس آفتاب نبوت سے جس نے ڈائریکٹ روشنی لی وہ تو صرف کلمہ پڑھتے ہی بن گیا۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو بھی مشرک یا کافر حضور کی خدمت میں آیا اور حضور نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہو گیا، بن گیا، وہیں سے بن گیا، اور صحابہ وہی بنے۔ لیکن جو آفتاب کے پاس روشنی ہے وہ تھوڑی اس سے لینے والے کے پاس، جو سورج کے پاس ہے وہ چاند کے پاس ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اب چاند لوگوں کو دے رہی ہے روشنی۔ تو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ولایت کے مقام پہ بیٹھے ہوئے، نور ولایت وہ حضور سے لینے والے ہیں۔ ہاں،
صحابہ کرام سے تابعین نے لیا، لیکن تابعین کے پاس وہ بات نہیں جو صحابہ کے پاس، اور تبع تابعین نے تابعین سے لیا، لیکن تبع تابعین کے پاس وہ بات نہیں جو تابعین کے پاس۔ جیسے جیسے نور نبوت سے دوری ہوتی جائے گی، حضور کے زمانے سے ہم دور ہوتے جائیں گے، قلب کی حالتیں بدلتی جائیں گی، چینجنگ ہوتی رہے گی، کمی ہوتی رہے گی، اور جتنا زمانہ قریب حضور کے زمانے سے اتنی روحانیت اور نورانیت زیادہ۔ تو اب پہلے نمبر پہ نور آفتاب نبوت سے تعلق۔ اب ظاہری بات ہے حضور سے تعلق کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، حضور سے تو تعلق پیدا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے بعد نور ولایت کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے کہ کسان کو چاند کی چاندنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی جو حضرت انسان دنیا کے اندر کسان بن کے آیا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ نور ولایت سے بھی فائدہ اٹھاوے، نور نبوت سے بھی کنیکٹڈ رہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ باری آتی ہے لیل و نہار، دن اور رات، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ دن کے اندر آدمی مجاہدہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں دن میں زیادہ ہیں، 3 نمازیں، فجر بھی تو دن میں، ظہر، عصر، مغرب غروب کے بعد، اور عشاء اس کے بعد۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کسان کے لیے جیسے دنیا کے ظاہری کسان کے لیے دین کا ہونا ضروری، تاکہ وہ پانی ڈال سکے، کھیت کی جتائی کر سکے، دانا بو سکے، اور جو کچھ کچرا ہے اس کی صفائی کر سکے۔ اگر رات ہی رات ہوتی تو کسان کیا کرتا، اور دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی تو آرام کب کرتا، تھکن کب اتارتا؟ تو دن رکھا تاکہ مجاہدے اور ریاضت کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ ضرورت ہے اس کو رات کی، تاکہ رات میں اپنے جو گھریلو معاملات ہیں اس کے اندر بھی حصہ لے، اپنے بدن کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرے، اور آسمان کی اور زمین کی بھی ضرورت ہے، آسمان اور زمین ان دونوں کی بھی ضرورت ہے۔ آسمان کیا ہے؟ شریعت ہے، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے زمین کے اوپر، جس سے بوائی ہوتی ہے، کھیتی تیار ہوتی ہے، ایسے ہی آسمان شریعت سے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت الہی کا فیضان ہوتا ہے اس زمین کے اوپر۔ زمین کہاں ہے؟ ہر انسان کے اندر جو اللہ نے ایبیلٹی اور صلاحیت رکھی ہے وہ زمین ہے، اس زمین پہ محنت کرنا ہے۔ اگر اس زمین کے اوپر محنت ہوئی، اور محنت اسی وقت ہوگی جبکہ شریعت پہ چلے، رحمت الہی کا فیضان ہوگا تو جس میں جتنی صلاحیت ہوگی وہ اتنا فائدہ اٹھائے گا، اور صلاحیت نہیں ہوگی تو چاہے وہ نبی کے گھر میں بھی پیدا ہوگا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، حالانکہ نور نبوت موجود ہے لیکن زمین نہیں ہے، استعداد نہیں ہے۔ تو جو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا، ایک بیج لے کے بھیجا تھا، نور معرفت، یہ معرفت کا بیج، ہاں اللہ سے تعلق کا بیج، اس تعلق کے بیج کو بڑھانا ہے، اور وہ دل میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل انسان کے بدن میں وہی گوشت کا لوثا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، اور لمبی حدیث بیان فرمانے کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو وہ دل ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی 52 نمبر کی حدیث ہے، اور 2051 نمبر کی بھی حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی اوپن ہے
اور حرام بھی اوپن. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ جانتے نہیں. ہم لوگ تو جو ڈاؤٹ فل نہیں ہے اس میں بھی ڈاؤٹ کر کے بیٹھے ہیں. بھائی کیکرا کھانا منع ہے، لیکن بار بار پوچھتے کہ کوئی ہاں کہہ دے تو ہمارا کام چل پڑے. نگاری کھانا، اور چیل میں وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، نکئی، وہ کھانا بھی حرام ہے. وہ کیڑا ہے جسم کا، وہ کھلی ہوئی بات ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر پوچھتے ہیں کہ کوئی یس کرتا ہے. ظاہری بات ہے جب اس طرح کی باتوں میں کھیلیں گے تو جو کھلے حرام ہیں اس میں یقیناً جائیں گے. الحلال بین والحرام بین، حلال بھی اوپن ہے، حرام بھی اوپن ہے. ان دونوں کے بیچ میں کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اب جو آدمی صبح والی چیز ڈاؤٹ فل سے بھی بچے گا وہ اپنے دین کو بچا لے گا. اس سبرالی دین ہی واحد. اور جو آدمی ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو ڈاؤٹ فل میں جائے گا وہ کھلے حرام کو کر ڈالے گا. الا وان لکل ملک حما، یاد رکھو ہر بادشاہ کے لیے کچھ باؤنڈری ہوتی ہے. وان حما اللہ محارم، اور اللہ کی جو باؤنڈری ہے وہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. الا وان فی الجسد مضغہ، اب وہ روایت کا وہ الفاظ آئے. یاد رکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، مضغہ کا لفظ گوشت کا ٹکڑا جس کو چبایا جا سکے. حالانکہ دل اتنا قیمتی بھی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا کہا، کیونکہ پوری باڈی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے. ایک آدمی 80 kg کا ہے، اس میں 100 گرام کا ہوگا دل، تو وہ 80 کلو کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہوئی. ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. تو ٹکڑا اس وجہ سے کہا کہ جسم کے مقابلے میں وہ ایک ٹکڑا ہی ہے. اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کو چھوٹا اس لیے بتلایا حضور نے تاکہ یہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اتنی بڑی باڈی لیکن وہ اتنے ٹکڑے کے ساتھ ہے. چھوٹا ہے تو ٹکڑا چھوٹا سا، لیکن پوری باڈی اس کے پیچھے گھوم رہی ہے. وہ جیسا کرتا ہے، جیسا کہتا ہے. جسم کی صلاحیت یعنی نیکی، صلاح، جسم کا بگاڑ سب اس کے تابع ہے، اسی کے تابع. اذا صلحت یا اذا صلحت، جب وہ درست رہتا ہے، وہ دل کا وہ گوشت کا ٹکڑا کیسے درست رہے گا؟ اس کی درستگی کیا ہے؟ کہا اس میں ایمان ہے، یا اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات پر یقین ہے. اگر یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں صلح الجسد کلہ، اس کی پوری باڈی درست رہے گی. اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ ٹکڑا بگڑا ہوا ہے تو پوری باڈی بگڑ جائے. سارا مدار اس کے اوپر ہے. ظاہری اعتبار سے وہ ایسا ہوتا ہے، اس کی شکل صنوبری شکل میں ہوتا ہے، ظاہر اس کا ظاہر ایسا ہے. اور اس کا باطن ظاہر کے بارے میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ دل ایسا ہے کہ جس کے ظاہر کو آپ دیکھیں گے تو وہ ایک صنوبری شکل کے اندر جسم کے سینے کی طرف لیفٹ سائڈ کے اندر رکھا ہے، اور یہ لطیفہ انسانیہ کی جگہ ہے. یہ تو اس کا ظاہر ہوا، لیکن اس دل کا کچھ باطن بھی ہے، یعنی سیکریٹ، اس کو کہ پوشیدہ. وہ پوشیدہ کیا ہے؟ وہ ربانی نورانیت کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے.
انوار الہیہ کے اترنے کی جگہ ہے. اسی سے انسان انسان بنتا ہے, اسی سے انسان بنتا ہے, اسی سے انسان جانور بھی بنتا ہے. جیسے بہت سارے واقعات ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. جیسے آج کل حیوانیت کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک غیر مسلم لڑکی کو گاڑی کے اندر کچل کے کئی کلومیٹر تک اس کو کچلتے ہوئے لے گئے. یہ جانور سے بھی بدتر حرکت کہی جا سکتی ہے. اور سوچیے, یوں کہا جائے گا کہ دل ہی نہیں, پتھر رکھا ہوا ہے. ایک انسانیت کا تقاضا ہے, چاہے کسی بھی دین کے اوپر ہو. اس لیے کہ ایک تو عورت ذات سن سے نازک, اور اس کے ساتھ اس طرح کا زندہ انسان کے ساتھ اس طرح کا کرنا وہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں دل ہی نہ ہو وہی کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے دل میں جو رکھا ہے عوامل اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے, اور اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رکنے کے لیے ساری صلاحیت دل میں موجود ہے. ہاں, اس میں صلاحیت موجود ہے. دماغ سوچتا ہے, سوچنے کا کام دماغ کرتا ہے, لیکن سوچنے کے بعد اس کو پیش کیا جاتا ہے دل کے سامنے. دل کہے گا کہ رائٹ تو پھر چلو, دل کہے گا کہ نو تو پھر نہیں. یہ دل اور دماغ ان دونوں کا بہت بڑا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو دل رکھا ہے وہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے, اور جتنے اعضاء ہیں وہ رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں. صحبت باہل دل کے اندر حکیم ننونیہ رحمت اللہ علیہ, مولانا یعقوب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ دل دلہا ہے, جسم بارات ہے. دل دلہا ہے اور جسم بارات ہے. اس لیے دلہے کو سنبھالا جاتا ہے. شادی کے موقع پہ دوسرے دعوت والے اگر ناراض ہو جائے اس کی اتنی فکر نہ ہو, لیکن جو دلہا ہے اس کو تو بہت سنبھالنا پڑتا ہے, اس کو بہت رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. ہاں, ہمارے ہندوستان کے اندر, انڈیا کے اندر تو اس کو کھانا پینا سب الگ رکھتے ہیں, اس کو پبلک کے سامنے لاتے بھی نہیں جلدی. جب نکاح کا وقت ہوتا ہے این اسی وقت اس کو لاتے. ہاں, تو دل دلہا ہے اور جسم بارات ہے. اگر بارات تو کتنی بڑی لے آئے لیکن دلہا ہی نہیں آیا تو کیا کریں؟ اس بارات کی کوئی قیمت نہیں. بارات چھوٹی ہو لیکن دلہا موجود ہے تو اس بارات کی بھی قیمت سمجھی جائے. خیر, تو احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دل کچھ ایسا بنایا ہے کہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, چینج ہوتا رہتا ہے. حدیث شریف میں آیا, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, یعنی اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جس طرح چاہتا ہے پھر آپ جانا چاہتے تھے کہیں, لیکن اللہ نے دل میں ڈالا کچھ, آپ وہاں سے بول یار میرے دماغ میں بات آئی کہاں, میں تو جانا چاہتا تھا ادھر, میرا یہ کام تھا اور میں نے یہ ہے. حدیث کو انسان کے ارادے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ نہیں, میرا اور آپ کا کچھ نہیں چلتا. ہم تو ایک کھلونا ہے, کھلونا جس کو چابی بھر دی ہو, جب تک چابی رہے گی کھلونا کودتا رہے گا. چابی ختم, کھلونا ختم. لیکن عقل بھی ہے, شریعت بھی دی ہے کہ عقل سے بھی کام لینا اور شریعت کو سامنے رکھ کر چلنا تو کام بنے گا. اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا اور شریعت کو پتے پوچھ ڈالے گا تو ٹھوکر ہی کھائے گا, کبھی آگے نہیں آئے گا. آج کے ماڈرن لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جماعت والے کھاموں کا ادھر ادھر بھاگ رہے, ایک سیٹلائٹ رکھ دو, وہیں سے سب لے لو. تو پھر ان کا پیسہ خرچ کہاں ہوگا؟ اللہ کے راستے میں کب خرچ ہوگا؟ ان کی قربانیاں کیسے لگے گی؟ ہاں,
مجاہدہ کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائیوں اس کو بنانا ضروری ہے. آج ہم نے اس کے پیچھے محنت نہیں کی ہے. ہم اپنی جسم میں سر میں درد ہوتا ہے فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. میں نہیں کہتا کہ نہیں جانا چاہیے، گولی کھانا سنت ہے، سنت کے علاج کرنا سنت ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی بیماری، روحانی بیماری ہے، تو آپ کبھی کسی کے پاس جا کر نہیں کہیں گے یا میں ان کو دیکھتا ہوں مجھے غصہ آتا ہے پتہ نہیں کیوں ہے، یا ان کو میں اچھے حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ برا لگتا ہے. یہ کبھی پوچھتے نہیں ہم. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت میں تو بیعت تھا مولانا یعقوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مجھے تعلیم کی تھی مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. میں یہ استنجا جانے کی دعا، نکلنے کی دعا اور یہ جو دعا ہے اس میں تو بڑا پابند ہو گئی. البتہ یہ جو بزرگ بتلاتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، میں اس سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا. البتہ جو دعائیں ہیں وہ پابندی سے کرتا ہوں. آپ بھی مجھے کچھ تعلیم فرما دیں. فکر ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے بڑے بڑے اجتماع کے اندر خطاب کرتے تھے، بیان کرتے. اجتماع کے بعد سہارنپور تشریف لے جاتے، خانقاہ کے اندر 3 دن تک بیٹھتے. آدمی جب کسی بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے نا تو کچھ دماغ میں آ سکتا ہے. وہ بڑے لوگ تھے، اس کے باوجود اپنے دل کا خیال کرتے تھے کہ اس کی صفائی ضروری ہے. ذکر و اذکار سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اہل اللہ کی صحبت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. تو محدث گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو صفت احسان حاصل ہے، اس لیے آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں ان دعاؤں کو؟ ٹوائلٹ جانے کے اور ہر وقت خدا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھوکر لگی فوراً انا للہ دماغ میں آنا چاہیے. کسی کی خوشخبری کا الحمدللہ فوراً آنا چاہیے. کسی نے آپ پہ احسان کیا جزاک اللہ کا لفظ فوراً آنا چاہیے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ صفت احسان پیدا. صفت احسان کا مطلب یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میرے بھائیوں، دلوں کی حالت جب درست ہوگی تو جینے کا مزہ آئے گا. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. ہاں، دلوں کے اندر جگہ ہوگی، دل کے اندر کشادگی ہوگی. اب ہم ہر ایک کو چاہیے یہ کرا دیں، ارے اس کی بات چھوڑ جائے، اس کو میں جانتا ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں، میں ہی خراب ہوں. ہاں، میری خرابیاں مجھے کتنی معلوم ہے آپ کو نہیں ہے. آپ کی تو اچھائیاں مجھے معلوم ہونی چاہیے. اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ گناہ نہیں کیا ہے آپ نے، لیکن اس نے رضامندی کا اظہار گناہ کر لیا. چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کو عرس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں. عرس بن عمیرہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض کان من شہدها فکرہها کمن غاب عنها. کسی جگہ گناہ کیا گیا، کسی جگہ گناہ کیا گیا، وہاں جو آدمی حاضر تھا اس نے ناپسند کر کے غلط کیا، ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ وہاں تھا ہی نہیں. لیکن جو غیر حاضر تھا ومن غاب عنہا فرضیہا، جو غیر حاضر تھا اس کو پتا چلا تھا اچھا ہوا، ضرورت تھی اس کو. کان کمن شہیدہ، تو یہ ایسا گنہگار ہے جیسے کہ وہاں حاضر تھا. یہ سمجھا دیں. تو یہ راضی ہونا ناراض ہونا کس کا کام ہے؟ کس کا کام؟ دل کا کام. اس کو بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے دلوں کو صحیح کر لیا، دلوں کی اصلاح کر لی،
کام بنے گا. ضیاء القلوب ایک کتاب ہے, تقریباً وہی نام ہے, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, کون بہت بڑے آدمی, جن سے مولانا تھانوی بیٹھ, جن سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیٹھ, اور جن سے محدث گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیٹھ, اتنے بڑے آدمی کہ وہی صفت احسان پیدا کرنے کے لیے اس کے کئی 3 طریقے بتلائے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جتنی عبادتیں, جتنے اعمال ہیں, اس کی پابندی کرے. یہ پابندی کے ذریعے آدمی دھیرے 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 پہنچتا ہے. تھوڑی دیر لگتی ہے اس میں پہنچنے میں. اور ایک ہوتا ہے صحبت کسی اللہ والے کے پاس جانا, اور وہ بھی میں کہہ دوں آپ کو, جب تک اس کی صفائی کے ساتھ نہیں جاؤ گے, اگر کسی ڈاکٹر کے پاس بھی آپ دل کے اندر برائی لے کر جاتے ہیں کہ ایک کاٹو آدمی ہے, بہت نکما ڈاکٹر ہے, آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, وہ آپ کی خیر خواہی نہیں کرے گا, وہ اس کو پتا چلا کہ یہ میرا دشمن ہے, تو وہ آپ کے کیس پر دھیان نہیں دے گا. تو یہی اہل اللہ کے پاس جا کے آدمی اپنے آپ کو. اور تیسرا طریقہ مجاہدے کا ہوتا ہے, اس میں ریاضت اور مجاہدہ کرایا جاتا ہے. تو میرے عزیزو, بات یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں بنائیں گے ہم لوگ, ہم آگے بڑھنے والے نہیں. ہاں, ذکر و اذکار کی پابندی, کسی کو اپنا بڑا بناؤ, اور جس کو بڑا بنائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیاں بتلائی ہیں, ان ڈیوٹیوں میں ایک دلوں کی صفائی کرنا بھی بتلایا. جس زمانے میں لوگوں کے دلوں کی صفائی ہوتی تھی, اس زمانے میں سوکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیا کرتے. بغداد میں ایک تاجر تھا, بہت بڑا تاجر, بڑی مقبولیت تھی لوگوں کے اندر, ہر ایک اس سے سامان لینے کو پسند کرتا تھا. لوگ نہیں ہوتا پھر بھی خرید کے جاتے تھے. تو مالی اعتبار سے جو اللہ نے اس کو بہت نوازا, بیوی بھی بڑی خوبصورت اس کو اللہ نے عطا فرمائی. بغداد کا واقعہ اور سچا واقعہ. یہاں بیوی ایک زمانے تک محبت سے رہ رہے تھے, لیکن اس تاجر کو بغیر سے تجارت دوسری جگہ آنے جانے کا رہتا, تو جاتا آ جاتا, واپس آ جاتا. تو بیوی یہ سوچتی کہ وہ تو کام ہے, اس سے جانا پڑتا ہے, تجارت ہے اس لیے. لیکن کچھ وقت کے بعد یہ تو زیادہ جانے لگا اور دیر دیر تک ایبسنٹ رہنے لگا, گھر پہ آتا نہیں. کئی دنوں کے بعد تو بیوی کے دل میں یہ بات آئی کہ کچھ جال میں کالا ہے. تو ایک عورت جو اس کے گھر کام کرتی تھی, بڑھیا تھی, اس نے اس بڑھیا کو اپنا رازدار بنا رکھا تھا. کوئی بات ہوتی راز کی تو اس بڑھیا سے کہتی. اس بڑھیا سے کہا کہ مجھے ایک تشویش ہے اور پریشانی ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میرے شوہر نے کچھ گڑبڑ کی. کہا تم فکر مت کرو, اس کا میں رزلٹ لے آؤں گی. یہ عورت جب تاجر گھر سے نکلا تو اس کے پیچھے ہو گئی, اور جہاں تجارت کے لیے گیا تھا وہاں اس نے انکوائری کی تو پتا چلا کہ اس تاجر نے دوسری بیوی کر رکھی, دوسری بیوی نکاح کر رکھا ہے. اس نے آ کے بتا دیا. لیکن بیوی بھی بیوی تھی, اس کے پاس دین تھا. اس نے شوہر کے سامنے ذرہ برابر اس کا اظہار نہیں کیا کہ میں جانتی ہوں کہ تو نے نکاح کیا. ارے پہلے اس کو کہنے سے پہلے ہی پولیس کو کہ اس نے ادا کیا ہے. کوئی مطلب یہ ہے کہ کسی سے مشورہ, کوئی شرافت کی بات, کچھ نہیں. ہم لوگ تو میرے بھائیوں بہت پیچھے چلے گئے, ہم لوگ بہت دور چلے گئے, کیونکہ ہم تو سولوشن, دینی سولوشن تو چاہتے نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کورٹ میں دیکھ لیں, تھوڑا سا بھی ہوا تو میں رپورٹ کر دوں گا. ارے اللہ کے بندو, رپورٹ اوپر کرو, اللہ کو رپورٹ کرو, وہ اچھا ہے. دنیا کی رپورٹوں سے جلدی فیصلہ نہیں ہوگا. تو اس عورت نے اپنے شوہر کے سامنے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ میں جانتی ہوں کہ تو نے دوسرا نکاح کیا ہے. شوہر بھی ایسا ہوشیار تھا اور دیندار تھا کہ عورت کے سامنے کبھی کمی نہیں ہونے دی کہ میں دوسری عورت رکھتا.
عورت نے یہ سوچا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اس لیے چھپایا ہے کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکوں گی اور میرے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی شوہر سے، اسے وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اور عورت نے بھی اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ رکھا کہ وہ کبھی جان نہیں سکا کہ میری بیوی جان ہو گئی۔ زندگی کے وقت گزرتے گئے، کئی سال کے بعد جب شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ظاہری بات ہے میراث تقسیم کی گئی، جو کچھ بھی پراپرٹی ہے وہ چھوڑ کے، تاجر چھوڑ کے مرا تھا، اس کے بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو ان کا شیئر دیا گیا۔ اس عورت کے حصے میں 1/8 آیا، 1/8۔ اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی 4 بیویاں بھی ہو تو 1/8 چاروں میں ایکول تقسیم ہوگا۔ یہ نہیں کہ سب کو 1/8 ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چاروں بیویاں 1/8 میں پارٹنر ہوگی۔ اس عورت کو اس کا 1/8 دیا گیا، اس لیے کہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ دوسری شادی کر چکا ہے۔ عورت نے یہ سوچا کہ میں اپنی اس بات کو کسی کے سامنے نہیں رکھوں۔ جب اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اس راز کو مجھ سے چھپایا، لوگوں سے چھپایا، اب مرنے کے بعد میں کیوں اس کا راز کھولوں؟ اس نے وہ 1/8 میں سے آدھا حصہ اس عورت کو دیا اور کہا کہ جاؤ، کسی آدمی کو بھیجا کہ فلاں جگہ عورت ہے، اس کو کہو کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میراث کا تمہارا اتنا حصہ آتا ہے وہ تمہیں دیا ہے۔ اس عورت نے بھی وہ خط لکھا جس خط میں وہ لکھتی ہے کہ میں دنگ ہوں، حیران ہوں کہ تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ مجھ سے تیرے شوہر نے شادی کی، دوسرا نکاح کیا تھا، میں حیران ہوں، اور تو نے آج تک کبھی اس کو اوپن نہیں کیا، نہ شوہر کو کہا نہ کسی کو کہا۔ میں اس مال کے حقدار نہیں، اس لیے کہ اس شوہر نے مجھے کچھ مہینوں پہلے طلاق دے دی تھی، میں اس کی بیوی نہیں رہی۔ ظاہری بات ہے کہ انتقال کے وقت جو رشتہ دار ہوں گے اسی کو حصہ ملے گا، اب یہ بیوی نہیں ہے، اس لیے میرا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں مبارک ہو، واپس کر۔ اب سوچیے آپ، یہ بغداد کا واقعہ ہے، یہ کب ایسا ممکن ہو سکتا ہے اور پاسبل ہو سکتا ہے؟ جب ایک تو علم ہو، ہاں علم ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ دلوں کی اصلاح ہوئی۔ اللہ نے معاف فرمائے میرے بھائیوں، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، کتنی دینی سوچ ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہم کتنا ان کے سامنے دین پیش کرتے ہیں وہ بھی ہم ساتھ جانتے ہیں۔ ہم ان کو کتنی تعلیم میں بھیجتے ہیں اور ان کو کتنی دینی مجلسوں کو اٹینڈ کرنے کے اندر بھیجتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں کتنی تعلیم ہوتی ہے تو خود ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس زمانے کی عورتیں، ان کے پاس دین علم اتنا ہوتا تھا، دیکھیے کہ اپنی سوکن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے، ہم حقداروں کا حق نہیں دے پا رہے ہیں۔ عورتوں میں جو سوکن ہوتی ہے آپس میں بہت بڑی دشمنی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے یہ بغداد کا واقعہ ہے اور ایک تاجر کی بیوی کا واقعہ ہے۔ تو جب تک ہمارے گھروں میں دینداری نہیں ہوگی اور جب تک ہمارے دلوں کی صفائی نہیں ہوگی، ہاں اہل اللہ کے پاس جائیے، اہل اللہ سے تعلق پیدا کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اور اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں، بہت ساری برائیاں، ریاکاری ہے، دکھلاوا، آدمی کے بعضوں میں دکھلانے کی، شو آف کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ہاں، اور بعض لوگوں کو فخر کرنے کا، تکبر کرنا، یہ سب ساری دل کی بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں کے لیے، ظاہری بیماریوں کے لیے مطب ہے اور دواخانے، ایسے ہی باطنی بیماریوں کے لیے بھی مطب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر، جسم میں ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا اور لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہوگا۔ بھئی وہ درست ہوا تو پورا جسم کیسے درست ہوگا؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں
کہ حدیث شریف میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جسم کی درستگی ہوتی ہے حلال روزی سے. ہاں، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جسم وہ نورانیت لیتا ہے. بھائی آدمی کا جسم اگر حلال روزی سے بڑھا ہوگا تو اچھے اعمال کی توفیق ہوگی. اور حلال کمائی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ دل درست ہوگا. تو اگر دل ہی درست نہیں ہے تو آدمی حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں کرتا. جیسے میں نے کہا کہ کیکڑا کھانا منع ہے، جائز نہیں ہے، پھر بھی کوئی بھی مولانا آئیں گے، پھر مولانا آپ کیسا کیکڑا کھاتے، یعنی وہ ہاں کہہ دے تو پھر میرا کام بن جائے. یہ ساری باتیں کھلی ہوئی ہے، نقائی اور سب منع ہے، سب کیڑے کی شکلیں ہیں. اس کے باوجود کیونکہ دل میں خرابی ہے، اس کو پہلے مسلمان بناؤ، دل کو. ہاں، شریعت کے بغیر میرے بھائیوں جب تک شریعت کی تابع داری نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھیں، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے. اس لیے اپنے دلوں کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے. یہ اذکار جو پابندی سے کرنے کو کہا جاتا ہے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا اور اہل اللہ کی کتابوں کو پڑھنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس سے انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.